وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی کیا عورت عدالت سے خلا لے سکتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی مفتی طارق مسعود کا بیان سنا کہ عورت خلا نہیں لے سکتی، صرف شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے۔ جو عورت خلا لے کر نکاح کرے گی وہ زانیہ ہوگی۔ اچھا جی، چلیں جی، وہ مفتی صاحب جو ہوئے، اور مفتی بھی کیسے ہیں؟ مفت و مفتی بن گئے ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ انہوں نے تو ڈپلوما کیا ہوا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے کا اور کتاب و سنت کی دھجیاں اڑانے کا۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ بھائی اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، نباہ نہیں ہو رہا، تو شریعت نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اسے علیحدگی چاہتی ہے، تو عورت جو ہے اس کا شوہر طلاق نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں نے طلاق دینی نہیں، وہ تنگ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نے نباہ کرنا ہے اس کے ساتھ، لیکن عورت اس بات پہ اڑ گئی ہے کہ جی میرا اس کے ساتھ نباہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے طلاق چاہیے۔ اب جب وہ طلاق نہیں دے رہا تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ وہ قاضی کی طرف رجوع کرے، تو قاضی جو ہے اس کی طرف جا کے وہ خلا لے سکتی ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل موجود ہے۔ مفتی صاحب کو بیچاروں کو کیا پتا ہو، ان کو ہماری کلاس اٹینڈ کریں، ہمارے پاس ابھی آئیں، انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے یہ مسئلہ جی۔ شریعت اسلامیہ کا دیکھیں، مطالعہ کریں، قرآن حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اس بارے میں جو تحقیق ہے، ان کے جو فتاوی جات ہیں ان کو دیکھیں، تو یہ پتہ نہیں بیچارے کہاں گھوم پھر رہے ہیں ابھی اور بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ شریعت نے طلاق کی عدت 3 حیض مقرر کی ہے اور خلع کی عدت 1 حیض مقرر کی ہے، اور خلع کی عدت ایسے مقرر کر دی ہے جب خلع ہوتا ہی نہیں، بقول مفتی صاحب کے۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ بھیجا جی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ درود نہیں بھیج لیتے۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ روایت ترمذی کے اندر ان الفاظ کے ساتھ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، سند ضعیف ہے بھائی اس کی۔ اس میں ایک راوی ہے ابو قرہ الاسدی۔ ابو قرہ الاسدی جو ہے وہ مجہول راوی ہے، تقریب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مجہول قرار دیا ہے، تو یہ مجہول ہے، تقریب دیکھ لیں آپ، لہذا یہ روایت و سند ضعیف ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دعا کے اندر درود پڑھنا چاہیے جی، دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔